الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام اور میری معززات مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور دیگر مستورات، قرآن پاک کی ایک آیت اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے دو فرمان گرامی تلاوت کیے گئے ہیں. ایمان اور عمل صالح. آج کی گفتگو اسی عنوان پر ہے. یہ درس قرآن دراصل ہم سب کی اصلاح کے لیے ہے. ہم سب ہی دین کے محتاج ہیں اور ہم سب کی ہی ضرورت ہے. یہ کوئی مروجہ بیان اور کوئی خطاب کا موقع نہیں ہے. اس لیے کہنے والا اور سننے والے سارے ہی چونکہ ہم دین کے محتاج ہیں اور دین ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے. مقصد پر انسان نگاہ رکھتا ہے، حالات کو برداشت کرتا ہے، مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں سہتا ہے. بندہ کہیں کا عازم سفر ہو، سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو سفر کی مشقت، سفر کی تکلیفیں وہ برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، میرا فلاں جگہ پر جانے کا مقصد ہے، میرا فلاں جگہ پر جانے کا ارادہ ہے. کوئی بھی آدمی ان مشقتوں، تکالیف اور راستے کی پرخار کیفیات کو دیکھ کر کے اپنے مقصد پر پہنچنے کو نہیں چھوڑتا اور ان تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے کہ میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. آج ہم جو دنیا میں موجود ہیں، ہم کاروبار سے وابستہ ہیں، ملازمت سے وابستہ ہیں یا زراعت سے وابستہ ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کے کام کاج ہیں. یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے. یہ ہماری ثانوی حیثیت کی ضرورت ہے. مقصد اور پہلی ضرورت ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے. جب ہم اس تقسیم کو مد نظر رکھیں گے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ کاروبار نہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ملازمت نہیں، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد زراعت نہیں، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد
گھر کی دیگر مصروفیات نہیں ہے، بلکہ مقصد اصلی دین کو اپنانا ہے، اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہے، دین اسلام کی تمام ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہے اور وہ اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا۔ جب یہ تقسیم ہی نہ ہو انسان کے ذہن میں کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں کوئی تو مقصد اپنا پیسہ کمانا بنا لیتا ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ میں پیسہ اکٹھا کروں، بس میرا یہی مقصد ہے۔ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر انجمان ہونے کے لیے سوچتا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے کہ میں فلاں پوسٹ اور فلاں عہدے پر پہنچ جاؤں۔ کوئی بس گھر کی چار دیواری میں ان مصروفیات میں ہی لگا رہتا ہے، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مقصد ہی اس گھر میں یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک گھر کے کام کاج کو نمٹاؤں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن اس ساری سوچ میں ہم نے دین کو اور اللہ کے فرمان اور اللہ کے حکم کو تو جگہ نہیں دی۔ جب ہم نے جگہ ہی نہیں دی، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالا، اس کے لیے وقت ہی نہیں رکھا، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارا وہ بھی مقصد ہے، تو آج حالات جو ہیں پھر یہی بنتے ہیں۔ پھر ہمیں دین کے احکام کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پھر یہ سننا پڑتا ہے کہ جی میرے پاس وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں، ذکر اذکار کے لیے وقت نہیں، حتیٰ کہ گھر کی رہنے والی مستورات ان کے پاس بھی یہی عذر ہے کہ دن بھر کے کام کاج ہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، موبائل دیکھنے کا وقت ہے اور اپنے متعلقین کے ساتھ گھنٹوں گفتگو کرنے کا وقت ہے۔ لیکن جس رب نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتلایا ہے کہ تمہارے یہاں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے اس کے لیے تو وقت رکھا ہی نہیں۔ جب وقت نہیں رکھا پھر یہی حالات ہیں کہ دین کو ہم نے ثانوی حیثیت رکھا ہے۔ گھر کے اگر 5 بچے ہیں، ہم دنیاوی علوم و فنون کو سکھلانا یہ اس بچے کا حق سمجھتے ہیں، لیکن دین پڑھانا، دین سیکھنا اس کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی حیثیت ہی نہیں مسلم کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو مقصد اصلی سمجھیں۔ اس دنیا میں خدا کے لیے اس بات کو سوچئے کہ ہمیں دنیا میں اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ پیسہ کمانا، کاروبار کرنا، ملازمت، زراعت، کاشتکاری، گھر کے امور خانہ داری؟ یقیناً اس مقصد کے لیے تو نہیں بھیجا، نہ ہی اس مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ نے۔ قرآن پاک میں اللہ نے مقصد تخلیق انسان کی اور انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اس کو بہت ہی واضح انداز میں اللہ نے ذکر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب کوئی گھر کی 4 دیواری میں رہنے والا ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، مستورات ہیں ہمارے گھروں کی، اللہ نے مقصد متعین کر دیا۔ ہم نے گھر کی 4 دیواری میں آپ کو اس لیے باقی رکھا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ہماری بندگی اختیار کریں گی، آپ ہماری عبادت کریں گی، آپ ہماری اطاعت کریں گی۔ مرد ہیں، کاروبار، دکان، زراعت، تجارت، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے مقصد اللہ نے بتلایا، کاروبار نہیں، آپ ہماری بندگی کریں گی، آپ ہماری اطاعت کریں گے،
آپ ہمارے کہنے کے مطابق کاروبار کو کریں گے، آپ ہمارے کہنے کے مطابق دینداری کو اپناتے ہوئے دکانداری کریں گے، آپ ہمارے حکموں کے مطابق ملازمت کریں گے، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے ثانوی حیثیت میں رکھا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ لیعبدون، کہ ہم نے تمہیں بندگی، عبادت، اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے لیے جو انسان اپنے مقصد اصلی کو پہچان لیتا ہے، اس کے لیے خوشخبریاں سنائی۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لائے، پھر ایمان کو مقصد اصلی سمجھا، ایمان کو اولین ترجیحات میں رکھا، ایمان و اسلام کی بنیاد پر اپنی زندگی کو ڈھالا، فرمایا ثم استقاموا، اس پر قائم و دائم رہے، اس کو پس پش نہیں ڈالا، اس کو ثانوی حیثیت نہیں دی۔ یہ نہیں کہ وقت ملے گا تو کر لیں گے، نہیں تو ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں۔ روٹی ملے نہ ملے نماز پڑھنی ہے، روٹی ملے نہ ملے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، دین سیکھنا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ملازمت میں آپ کو خوشحالی ہے یا مشقت ہے، آپ نے پہلے نماز ادا کرنی ہے، نماز کی ذمہ داری ہے۔ آپ شریعت کے اصول کے مطابق حق اور سچ کہنے کے پابند ہیں، حق اور سچ کہنے پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ثم استقاموا، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ میں اگر ملازم ہوں تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس طریقے سے میں نے ملازمت کرنی ہے۔ میں نے اپنے مالک مجازی مل اور فیکٹری کے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت رب کی اطاعت کے ساتھ کرنی ہے، رب کی مخالفت کر کے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور اگر میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں رب کی اطاعت کروں تو مالک مجازی ناراض ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ رب تو راضی کر لیں گے، رب کو تو کوئی بات نہیں، آپ ملازمت کو تو پورا کر لیں۔ نہیں بھائی، رب کی رضا میں اگر ملازمت چھوٹتی ہے تو چلی جائے، لیکن اللہ راضی ہونے چاہیے، اللہ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھی یہ روزی کا دھندا چل رہا ہے، مالک مجازی مل والا اور کارخانے والا فیکٹری والا یہ راضی رہے، اللہ کے حکم کو اگر چھوڑتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کو بعد میں راضی کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کے حکم کو ثانوی حیثیت دے رہا ہوں، اس کو مقصد اصلی نہیں بنا رہا۔ اسی طریقے سے کاروبار ہے، دکانداری ہے، تو اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے، دین کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کاروبار کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے منادی نے ندا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو اب یہ نہیں سوچنا کہ گاہک کھڑے ہیں بعد میں پڑھ لوں گا، بھائی ندا تو مسجد سے دی جا رہی ہے نا، آذان اور آواز کہاں سے دی جا رہی ہے؟ مسجد سے۔ بلایا کہاں جا رہا ہے؟ مسجد میں بلایا جا رہا ہے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دکان میں پڑھ لوں گا، گاہکوں کو بتا لوں۔ اور اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اطاعت کا اثر کیا ہونا چاہیے کہ جو ہی اللہ کی طرف سے منادی نے ندا دی فوراً کاروبار کو وہیں چھوڑا اور اللہ کے گھر کی طرف چلے، مسجد میں پہنچے، وہاں اللہ کے منادی کا جواب دیتے ہوئے نماز ادا کی۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے بندگی۔ اس نقطے پر جو ہم روزی کمائیں گے، یہ روزی حلال پاکیزہ مطہر، اور اس کے ذریعے سے جو نشو و نما ہوگی میرے اپنے وجود کی،
میری اولاد کی، میرے گھر والوں کی، یقیناً اس روزی کے ذریعے سے انسان کو اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ کبھی بھی نمازوں میں سستی نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ کے حکموں کو توڑنے کی نہیں سوچے گا۔ ثم استقاموا، اسی طریقے سے گھر کی مستورات، میری مائیں بہنیں بیٹیاں یقیناً سن رہی ہوں گی، عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ استقامت والے انسان کی تعریف فرمائی ہے۔ جو آدمی ایمان تو اختیار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا، اس بندے کی تعریف ہے۔ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا رہے ہیں، اس کے لیے خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیچاری کے اوقات میں ہی برکت نہیں ہے۔ کیوں برکت نہیں؟ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، مگر نہ وہ مستورات بھی اس دنیا میں زندگی گزار کے گئی ہیں کہ گھر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنا اور 10 15 سپاروں کی تلاوت بھی کرنا، صبح اذانوں سے پہلے اٹھنا، اپنے ہاتھوں سے چکی سے آٹا پیس کر کے پھر اس کے لیے صبح روٹی کا انتظام کرنا ہے، اس کے ذریعے سے آٹا پہلے پیسنا ہے، دودھ بلونا، گھر کے دیگر کام۔ آخر وہ بھی تو مستورات تھیں، وہ بھی انسان تھیں، ہماری مائیں کرتی رہی ہیں، لیکن آج ہمارے اوقات میں برکت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو ثانوی حیثیت دے دی ہے۔ اپنے گھر کے سارے کام کر رہے ہیں اور ان کو کیا جا رہا ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہا، نماز کی پابندی نہیں ہے، نہیں ہو رہی قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی، اگر نہیں ہو رہی تو تسبیحات نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے، استقامت علی الدین یہ ایمان والوں کی خوشخبری اور ان کی سعادت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یقیناً جب میدان محشر میں انسان سارے جمع ہوں گے تو فرشتے ایسے ایمان والوں کو جو استقامت والی زندگی گزار کر کے گئے، جو اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی گزار کر کے گئے، ان کو خوشخبریاں سنائیں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کا غم کرنے کی ضرورت ہے۔ پریشانی یعنی آنے والے وقت کا اندیشہ کہ کیا بنے گا، اور نہ ہی غم کہ کسی چیز کے چھوٹ جانے کی تکلیف، میں وہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، وہ بھی بات نہیں، کوئی غم و حزن نہیں، بلکہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کا پیغام سنایا جائے گا، اس جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی کہ اللہ نے تمہیں اطاعت اور فرمانبرداری پر جنت عطا کرنے کا وعدہ دیا تھا، تو وہ جنت بہر صورت تمہیں ملے گی، اور اس جنت میں نعمتیں ایسی سربمہر ہوں گی کہ دنیا میں کسی انسان نے ان کی کیفیت کو نہیں سنا، نہ ہی اپنی آنکھوں سے ان کی صحیح تصویر کو دیکھا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال تک آیا۔ ایسی سربمہر اللہ جنت میں نعمت عطا فرمائیں گے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان اختیار کرنے کے بعد اس پر استقامت اختیار کی، یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، ایمان کو اولین ترجیح دی، اس کو مقصد اصلی بنایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، یہ بات کہو یعنی ایمان لے آؤ اللہ پر اور پھر اس پر ڈٹے رہو، استقامت رکھو اس پر۔ اس ڈٹے رہنے کا مفہوم کیا ہے؟ خالی زبان سے کہتے رہنا میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، یہ تو کافی نہیں ہے۔
آج مجھے اور آپ کو کلمے کی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا اہم اور اتنا وزنی جناب وہ کلمہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ آج تو بات بات پر پتہ بھی ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن قسم دینے کے لیے، اگلے کو یقین دلانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بات ایسے ہی ہے، حالانکہ صاف دل بھی اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، وحی کی برکات کو بھی دیکھا۔ یہ ایک علیحدہ بات کہ ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا تھا۔ اور اسباب کے درجے میں بات کیا ہے، وہ چونکہ عربی دان تھے، عربی کو سمجھتے تھے، کلمہ طیبہ کے الفاظ کو جانتے تھے کہ ان کا مفہوم کیا ہے، اور بسا اوقات انہوں نے کہا کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری چدراہٹ، ہماری یہ ساری سرداری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں پڑھتے۔ ہم مان رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کے اس اعلان نبوت کو کہتے ہیں کہ ہم مان رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں، لیکن کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اگر قبول کرتے ہیں تو سرداری جاتی ہے، کیونکہ وہ الفاظ کو سمجھتے تھے کہ ان الفاظ کا مطلب کیا نکلتا ہے، کہ اللہ کو وحدہ لا شریک رب ماننا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، جیسی زندگی گزارنے کا حکم فرمائیں گے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے وہ اپنی سرداری کو بچانے کی فکر میں انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، اس پر توجہ کریں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے، ایمان اختیار کیا، اب ایمان اختیار کرنے کے بعد ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ کلمہ پڑھنا اور ایمان اختیار کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کچھ کچا دھاگا نہیں جس کو توڑ لیا جوڑ لیا توڑ لیا جوڑ لیا جب دل میں آیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک آئیڈیل اور ایک نصب العین زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور العمل ہمیں عطا فرمایا ہے، شریعت کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں۔ تو وہ اسوہ حسنہ، وہ نصب العین، وہ دستور العمل، اس کو ہم نے اپنانا ہے، تب ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کی قدر و منزلت ہے جو حقیقی مسلمان ہے، جو نام کا مسلمان ہے، اس کی کیا قدر و منزلت، اس کو تو دنیا میں بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اگر ایک بچہ وہ اپنے ماں باپ کو یہ کہے کہ ابا اماں مجھے آپ دونوں سے بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے، اتنی محبت کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت میں آپ کی زیارت ہی کرتا رہوں، ہر وقت آپ کو دیکھتے ہی رہوں، ایک پل بھی آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ کروں۔ اسی اثنا میں ابا حضور کہیں میرے پیارے لختے جگر میرے لیے گلاس پانی تو لا کر کے دے دو، اماں کہیں بیٹا میرے لیے فلاں چیز لا کر کے دے دو، میری ضرورت ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، کمرے کے اندر چادر رکھی ہوئی ہے، وہ چادر لا کر کے مجھے دے دو، اور بیٹا آگے سے جواب دے اماں میرا دل کرتا ہے میں آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ کروں، اس لیے میں چادر نہیں لا سکتا، مجھے آپ سے محبت بڑی ہے۔ تو ماں کیا کہے گی؟ یہ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابا کیا کہے گا؟
کہ اس محبت کے الفاظ میں کوئی وزن نہیں ہے. جب تو مجھے پانی لا کر کے دے نہیں سکتا، ویسے تو کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنی آپ سے محبت ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا، تو ماں باپ کی بات بھی تو ماننی اسی محبت کا تقاضا ہے. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے. اب آپ نہیں مان رہے تو ہم کس طریقے سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ تو اسی طریقے سے جب میں اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو گئے، ایمان اختیار کر لیا، لیکن ایمان کے تقاضوں کو برا نہیں کر رہا ہوں، ایمان کے تقاضوں کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں، کلمہ طیبہ کے مفہوم کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں، تو پھر کس طریقے سے اللہ کے ہاں میرا ایمان قبول ہوگا؟ میں اور آپ ہر بندہ، مرد و عورت، اس بات کو سوچے. کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہوں، لیکن میں اللہ کے حکموں کو نہیں پورا کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ فلانا عمل جو ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن جی معاشرہ کیا کہے گا، مجھے نہیں پسند. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، مجھے کدو پسند نہیں. اور آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بڑے پسند تھے، شوق سے آپ تناول فرمایا کرتے تھے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کدو پسند نہیں، یہ کوئی سبزی ہے کھانے کی؟ تو آپ نے سن کر فرمایا کہ یہ آدمی ایمان سے خالی ہو گیا، ایمان سے خالی ہو گیا. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کی پسند کے مقابلے میں اپنی بات کو ترجیح دی ہے. اب دیکھو، صحابہ کرام تو یہ سوچتے ہیں اور اس کو ایمان کا حصہ گردانتے ہیں. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو اللہ کے نبی کے عمل کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ یہ عمل مجھے پسند نہیں ہے، میں تو اس عمل کو اختیار کروں گا. ہم تو قدم قدم پر اللہ کے نبی اور اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں. پھر ہم کہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے اسلام میں کوئی شک نہیں. میرے بھائیوں، جس طریقے سے اس بچے کے دعوی محبت کو سچا نہیں گردانا جا سکتا اور اس کی بات میں وزن نہیں شمار کیا جا سکتا اور اس کو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے میں اور آپ جس درجے میں کھڑے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال رہے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پس پش ڈال رہے ہیں، یاد رکھیے ہمیں اپنے ایمان کو وزندار بنانا ہے، ہلکا نہیں بنانا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کو ایک آدمی اتنے نیک اعمال لے کر کے آئے گا، اتنے اعمال لے کر کے آئے گا کہ آسمان و زمین کے درمیان میں جو فضا ہے وہ ساری کی ساری بھر جائے گی، لیکن جب اس کو ترازو میں تولا جائے گا اس کا وزن ہی کوئی نہیں، اس کا وزن ہی کوئی نہیں. اور اللہ کے ہاں وزن اعمال ہے، اعمال کی گنتی نہیں ہے، یاد رکھیے. اللہ کے ہاں وزن اعمال ہے، اور وزن اعمال بنتا ہے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر اس عمل پر ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، وزندار بھی ہے، بشرطے کہ رضا اللہ وہ عمل کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرے. تو ہم نے آج کے درس میں جو گفتگو کی ہے یا ہم سب نے سنی ہے، میں سننے والے اور کہنے والے ہم سب ہی چونکہ دین کے محتاج ہیں، ہمیں یہ خلاصے کے طور پر یہ بات ملتی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے بنیادی چیز دین کے تقاضوں کو، دین پر عمل کرنے کو، دین کی
اطاعت و فرمانبرداری کرنے کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کو ہم اپنا مقصد سمجھیں، اس دنیا میں پیدا ہونے کا، اس دنیا میں آنے کا۔ اور پھر جو عمل کریں پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہ دین کا عمل ہے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو کریں، دکھلاوے کے لیے نہیں کہ میرا خاوند دیکھ لے، میرا باپ دیکھ لے، میرا فلانا عزیز رشتہ دار دیکھ لے، یا حاجی صاحب جو ہے نا مسجد میں لمبی لمبی گاتیں جنا نیتی ہوں کہ جناب مجھے فلانا آدمی دیکھ لے کہ بڑا یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، تو یہ تو سچ ہی بولے گا۔ تو نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ جب میں اور آپ اس نقطے پر عمل کریں گے اور شریعت کو، دین کو، اسلام کو، ایمان کو اولین ترجیح دیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں دین کے لیے آئے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، روٹی کمانے کی مشین بننے کے لیے نہیں آئے، پیسے کمانے کی مشین بننے کے لیے نہیں آئے، ملازمت کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ ساری چیزیں زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں ثانوی حیثیت کے مطابق، لیکن اولین ترجیح اور اولین اس دنیا میں آنے کا مقصد رب اور رب کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس لیے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایمان لانے کا اعلان کر لیا تو اب اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ پھر علامہ اقبال کے اس کہنے پر نہ بن جانا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آج ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے کردار کے مطابق ہمارا کردار ہونا چاہیے، مگر نہ ایسے ہی ہوا کہ عمل تو ہم نے کرنا نہیں، دعویٰ ایمانی ہے، تو پھر یہود و نصارہ وہ ہمیں دیکھ کر شرمائیں گے اور شرماتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو یہود و نصارہ دیکھ کر کے شرما رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے نا برے ہیں تو یہ ہم سے تو 4 قدم آگے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں بھی توجہ سے سماعت فرمائیں، اور میرے جو بزرگ اور نوجوان ساتھی تشریف لائے ہیں یہ بھی اس بات کا عزم مصمم کریں کہ ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پائیں۔ ہمارے زندگی کا مقصد کاروبار اور یہ چیزیں نہیں، ہمارے زندگی کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ جب اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، مقصد کو اپنا کر کے ہم دنیا کے کام کاج بھی اس کے مطابق کریں گے، تو اللہ رب العزت بھی راضی ہوں گے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ان تمام گفتگو اور گزارشات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔